رب تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اشرف، مکرم، معزز بنایا ہے، اور جب انسان رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کو پامال کرنے لگ جائے تو گویا کہ یہ اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہر وہ انسان جو رب تبارک و تعالی کی مقرر کی ہوئی حدوں کو پامال کر لے، اس کو نظر انداز کر دے، یہ دنیا کا ظالم انسان ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے تو ہم کو ہر جگہ پر ملیں گے، لیکن افسوس اس بات کے اوپر کہ یہ اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے ہی خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ انسان اپنے نفس پر کیسے ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کاٹتا نہیں، اپنے آپ کو مارتا نہیں، اپنے آپ کو، وہ تو کوئی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کر جائیں، ورنہ عام طور پر انسان جو ہے وہ اپنی کیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت آگے بڑھانے کی سوچتا ہے، چل جائے کہ ظلم کر کے اپنے آپ کو پیچھے لوٹا لے۔ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالی ان کے اس ظلم کے اوپر مہر لگا رہا ہے، ٹھپا لگا رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ قرآن پاک سورۃ طلاق کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ یہ حکم رب تبارک و تعالی نے نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس سے اس حکم کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی امت کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کو آگاہ کر دیں اور بتا دیں، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو اس چیز کا خیال رکھنا کہ ان کی عدت کے اندر تم طلاق دینا، اور یہ مدت کاؤنٹ بھی کرتے جانا، اس کا بھی خیال رکھنا تم۔ اور وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہیں ہر کچھ دینے والا ہے، اس اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھنا۔ اور ایسا نہ ہو کہ تم نے بیوی کو ایک طلاق دی اور چل نکل گھر، یہاں سے چلی جا، یا وہ خود نکل جائے، اچھا مجھے ایک طلاق دے دی، میں تو جا رہی ہوں اپنی ماں کیا۔ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالنا، ابھی یہیں رہنے دو۔ ولا یخرجنا، اور ان بیویوں کو بھی چاہیے وہ بھی نہ نکلیں، وہیں رہیں، ادھر ہی شوہر کے ہی گھر میں رہیں۔ ابھی تو ایک طلاق ہوئی ہے، 3 طلاقیں تو نہیں ہوئیں، تو کیوں یہ نکل کر کے جا رہی ہیں؟ یہ ابھی 2 ہی طلاقیں ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر یہ عورت فحش کام کر لے جو واضح ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، اس صورت میں تو اس کو اس گھر سے نکالا جا سکتا ہے فی الفور، ورنہ عام حالت کے اندر عورت نہ خود نکلے گی اور نہ اس کو نکالا جائے گا۔ یہ سارا کچھ بیان کر کے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ بارڈر ہے، یہ اسلام کا یہ بارڈر ہے، اس کو عبور مت کرنا، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص اللہ کی حدوں کو عبور کر جائے، اس کو پامال کر دے، ان حدوں کا پاس نہ رکھے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہو، تو رب العالمین فرماتا ہے فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے ہی نفس کو پر ظلم کر لیا۔ یہ ہے ظالم، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا، یہ ہے اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والا، یہ ہے حقیقت میں اپنے آپ کو ہلاک اور تباہ اپنے ہاتھ سے کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، عام طور پر یہ ہوتا ہے
کہ میاں بیوی کے درمیان ذرا سا بھی جھگڑا ہوا اور بیوی بھی بھاگنے کی کرتی ہے ایک ہی طلاق کے اوپر، اور شوہر بھی اس کو نکالتا ہے، چل یہاں سے جا اپنے ماں باپ کے گھر جا، یہ رب کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ ظالم ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس ظلم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اگر اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو۔